یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر قصاص لینا مقتولوں کا یہ فرض کر دیا گیا ہے. الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت. قصاص لیا کرو. ایک شخص قتل ہو گیا، انسان کی جان کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لہذا اس معاشرے میں قتال کو اگر روکنا ہے، ناحق قتل کو روکنا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، شرعی سزاؤں کا نفاذ ہونا چاہیے. شرعی سزاؤں. آپ چوری روکنا چاہتے ہیں، آپ چوری کی شرعی حد نافذ کریں. آپ کرپشن روکنا چاہتے ہیں، حد نافذ کریں. آپ قتل روکنا چاہتے ہیں، حد نافذ کریں. سزاؤں کا خوف ہوگا تو لوگ جرم کرنے سے ڈرتے رہیں گے. فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے، یعنی مقتول کا وارث معاف کر دے، فاتباع بالمعروف، تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کرنا ہے، واداء الیہ باحسان، اور اسے دیت کی ادائیگی کرنا ہے اچھے طریقے سے. یہ راستہ بھی اللہ نے پیشہ ور قاتلوں کے لیے نہیں کھولا. یعنی یہ ہے کہ کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا یا کسی خاص جذباتی کیفیت میں قتل ہو گیا، وہ اس پر نادم ہے، شرمندہ ہے، اس کا پرانا پروفائل بڑا بہتر ہے، لہٰذا اب اس کو دیت کی ادائیگی کے بعد چھوڑا جا سکتا ہے اگر اس میں اصلاح کی امید باقی ہو. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ ایک سہولت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت بھی. فمن اعتدى بعد ذلك، جس نے اس کے بعد زیادتی کی، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے.